نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب دو مقام تو تلاوت کیتی ہے۔ پہلا مقام اللہ رب العالمین دی مقدس کتاب دا 14واں پارہ اور سورت دا نام سورت الحجر۔ پارے اور سورت دے پہلے رکوع جو اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب دی ایک آیت تلاوت کیتی ہے، اور دوسری سورت الفیل اللہ رب العالمین دی پاک کتاب دے آخری پارے دی ایک چھوٹی جی سورت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دونوں سورتاں نوں مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے فضائل دا اعلان کیتا سی۔ انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال او بعد دے اندر عرض خدمت کراں گا، لیکن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر عظمت قرآن دے متعلق بات ہوئے گی۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین دی آخری کتاب ہے۔ اس کائنات دے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام دیا پاک شخصیات دے اتے 104 کتاباں نازل فرمائیاں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تک انبیاء کرام اور اللہ دے مقدس رسولہ دی تعداد تقریباً 24,000 ہے۔
1,24,000 اللہ دی ذات نے اس کائنات دے اندر اپنے نبی اور رسول مبعوث فرمائے، اور 1.25 لاکھ تقریباً نبیاں دی اتے اللہ دی ذات نے 104 کتاباں دا نزول فرمایا، اور 104 کتاباں دے وچوں سب تو اعلیٰ عرفہ اور آخری کتاب قرآن حکیم اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین دی آخری کتاب بھی ہے، آخری شریعت بھی ہے، اور قرآن کریم ساریاں کتاباں تو اللہ رب العالمین دی عظمت والی کتاب اور اللہ دا عظمت والا کلام۔ اللہ رب العالمین دے کلام نو شروع تو ہی کافراں نے برداشت نہیں کیتا، اور خاص طور تے اس کائنات دے اندر یہودی اور عیسائی مسلمانہ دے اس دنیا دے اندر آن تو پہلے ہی دشمن سن۔ شاعر اسلام تو مراد جڑی اسلام دیاں نشانیاں نے، قرآن اللہ دی نشانی ہے، بیت اللہ اللہ دی نشانی ہے، صفا مروہ اللہ دیاں نشانیاں نے، اے نماز روزہ حج زکات اے پردہ اے سارے شاعر اسلام نے ادا کی مانا کہ اسلام دیاں نشانیاں اور علامات نے۔ جس طرح مسجد دی علامت مینار ہے، دوروں آدمی پہچان لیندہ ہے کہ رب دا گھر مسجد ہے۔ اس کائنات دی اندر شاعر اسلام نو شروع تو لے کے نہ یہودیاں برداشت کیتا ہے، نہ عیسائیاں برداشت کیتا ہے، نہ مشرکین مکہ نے برداشت کیتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دنیا دی اتے آن تو پہلے بعض روایات کے اندر 50 دن دا ذکر ہے، بعض دے اندر 55 دن دا ذکر ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تے آن تو پہلے اس کائنات دے اندر رب دا گھر بیت اللہ موجود ہے، لیکن عیسائی بادشاہ ابرا نے انہوں برداشت نہیں کیتا۔ اے عیسائی شروع تو ہی اسلام دے ویری تے دشمن چلے آ رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے ہون تو پہلے انہاں لوگاں نے بیت اللہ دے مقابلے دے اتے یمن دے اندر ایک گھر بنایا کہ لوگوں ادا آ کے حج کریا کرو۔ آج بھی دنیا دے اتے کئی ایسے نالائق ترین اور اسلام تو خارج لوگ نے جنہاں نے بیت اللہ دے مقابلے دے اندر بزرگاں دیاں قبراں دے اتے حج کرنا اے جائز قرار دے دیتا ہے۔ اس قسم دیاں گستاخیاں اللہ رب العالمین دے شاعر دے بارے دے اندر اے شروع تو چلی آ رہی نے۔ اللہ دی مرضی انہوں نے کی کیتا ہے، بیت اللہ دے مقابلے دے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے کہ لوگ ادھا آ کے حج کرن گے، طواف کرن گے۔ اس ویلے اسلام نہیں سی آیا، نبی علیہ السلام دی ولادت باسعادت تو پہلے دی بات ہے۔ مکے دے آدمی باوجود اس دے کہ مشرک سن، کافر سن، انہوں نے بیت اللہ دے مقابلے دے اندر کوئی گھر برداشت نہیں کیتا۔ او جڑا انہوں نے بیت اللہ دے مقابلے تے بنایا سی، او دے اندر جا کے انہوں نے پیشاب کر دیتا۔ انہاں عیسائیاں نو غصہ چڑھیا، انہوں نے فوج کشی کیتی ہے کادے واسطے کہ انہاں دا جڑا مکے والیاں دا گھر ہے نا بیت اللہ، انہوں گرا دینا، انہوں ختم کر دینا۔
ایدا نام و نشان مٹا دینا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دادا محترم دا دور ہے، مکے دے سردار نے سردار عبد المطلب ابرا لشکر لے کے آ گیا۔ اے عیسائی سی ابرا، انہوں نے بیت اللہ نو گران واسطے ہاتھیاں دی فوج لے آندی ہے، اور پروگرام کی سی کہ بیت اللہ دے دوالے بڑے بڑی زنجیراں پا کے نا ہاتھیاں نو دوڑاواں گے، انہاں دا یہ بیت اللہ گر جائے گا، نام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن رب نہ رب، پھر اللہ اپنے شاعر دی خود نشانیاں دی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے بیت اللہ دی حفاظت آپ کیتی ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ رب دا کار ہے۔ بیت اللہ دی رب نے حفاظت کیتی، انہاں گران واسطے آئے نے۔ سردار عبد المطلب جے اونٹ قبضے چ لے لیا، سردار صاحب کہن لگے میرے اونٹ میرے حوالے کرو۔ ابرا کہن لگا اسی تواڈے بیت اللہ نو گران واسطے آئے، تینوں اپنے اونٹاں دی پئی ہے۔ تے سردار صاحب فرمان لگے اونٹ میرے نے، ولی البیت ربن، رب جانے تے رب دا گھر جانے، اسی تواڈا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جدوں مکے والے نے ہاتھ کھڑے کر دیتے نے کہ ساڈے کولوں مقابلہ اس لشکر دا نہیں ہوندا، تے رب العالمین پھر آپ حفاظت کرنے والے کیویں حفاظت فرمائی ہے۔ اوہی جگہ وادی محصر جتوں دوڑ کے گزرن دا حکم ہے، رب العالمین نے فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے میرے سونے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تانوں پریشان ہون دیاں ضرورتاں نہیں۔ جس رب نے تواڈے تو پہلے اپنے گھر بیت اللہ دی حفاظت کیتی سی، او رب تواڈیاں بھی آپ حفاظت کرے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام تے رب نے قرآن دی سورت نازل فرمائی، فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ میرے سونے حبیب جناب محمد کریم علیہ السلام، سونیا تواڈے علم دے اندر بات نہیں آئی کہ تیرے رب نے ہاتھی لے کے آن والیاں نال کی سلوک کیتا۔ اللہ فرماتے نے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ دے نے اسا انہاں دیاں جنہیں منصوبے سن سارے ہی نکارا کر دیتے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ رب العالمین نے ساحل سمندر تو چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے نے۔ اللہ رب العالمین آپ ہی بیان فرما رہا نے ترمیہم، اللہ دے بھیجے ہوئے پرندے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ابابیلانو چھوٹے چھوٹے پرندیاں نو بھیجیا جنہ اپنے پنجیاں دے اندر کینکریاں پکڑیاں، اپنے منہ دے اندر کینکریاں پکڑیاں، انہاں نو پھینک رانے۔ تے رب العالمین نے قرآن دے اندر تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ رب دی ذات نے اے ابرادی فوج نو انج کر دیتا ہے جویں جانوراں نے چارہ کھادا ہوئے تے باقی بچیا ہوندا ہے۔ اللہ دی ذات نے ایک کیفیت بنا دیتی ہے انہاں دی، اے سارے دے سارے لشکر نو برباد کر دیتا ہے۔ اوہی رب نا جن نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرمایا اے میرے سونے حبیب جناب محمد کریم علیہ السلام، سونے پریشان نہ ہویا جے، میں رب رحمان تواڈیاں بھی آپ حفاظت کراں گا۔ بڑے بڑے منصوبے بنے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا قتل دا منصوبہ بھی مکے دے اندر بنیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے، انہاں نو بھیجیا گیا ہے، رب نے ادھروں بھی بچایا، مدینے دے اندر گئے، انہاں سالمہ یہودیاں نے
سونے نبی دے اتے جادو کرن دیاں بھی کوششاں کیتیاں، رب نے ادھروں بھی بچایا۔ انہاں یہودیاں نے سونے نبی نو دعوت دیتی ہے کہ ساڈی بستی دے اندر آؤ، اور وہ ایسی جگہ تے بٹھان دا منصوبہ بنایا ہے کہ جدو نبی بیٹھ جائے گا اتوں پتھر سٹاں گے، چکی دے پاڑ جیسا پتھر دیوار تے رکھیا سی کہ اے اتوں گراواں گے، اے نبی دب کے ختم ہو جائے گا۔ تے رب العالمین نے فرمایا سونیا واللہ یعصمک من الناس، ان سارے دے منصوبے نکارا نے میرا اللہ آپ اعلان کر رہا واللہ یعصمک من الناس۔ سونیا تسی قرآن نو بیان کر دے جاؤ، شریعت نو بیان کر دے جاؤ، رب دا قرآن سنا دے جاؤ، اللہ آپ تواڈیاں حفاظتاں کرے گا، کوئی دنیا دی طاقت تانوں ختم نہیں کر سکے گی۔ اور ویکھ لو پھر رب العالمین نے کیویں بچایا، بڑے بڑے منصوبیاں تو بچایا۔ اللہ قرآن دے اندر آپ اعلان فرماتے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، مکے والیاں نے اعلان کیتا ہے کہ محمد علیہ السلام نو قید کر دیتا جائے، یا انو جلا وطن کر دیتا جائے، یا نعوذ باللہ انو قتل کر دیتا جائے۔ تے رب العالمین فرماتے نے ان اپنے منصوبے بنائے، واللہ خیر الماکرین، اللہ دی ذات دے فیصلے غالب آیا کر دینے۔ اے دشمنی شروع تو قرآن دے نزول دی وجہ نہ لے، قرآن اتریا مکے والے مخالف ہو گئے، قرآن آیا یہودی مخالف ہو گئے، قرآن آیا محمد کریم علیہ السلام تے عیسائی دشمن بن گئے۔ تے رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والیو لا تتخذوا اليہود، انہاں یہودیاں اور عیسائیاں نو اپنے دوست نہ بنایا جے، اے تواڈے دشمن نے، تواڈے دین دے دشمن نے، تواڈے اسلام دے دشمن نے، تواڈے قرآن دے دشمن نے، تواڈے نبی دے دشمن۔ قرآن نے تے حکم دیتا سی انہاں ساریاں چیزاں نو چھوڑ دیو، تے رب العالمین فرما رہے نے انا نحن نزلنا الذکر، اے قرآن نو اسا آپ ہی نازل فرمایا ہے، اے قرآن دیا حفاظتاں دا ذمہ رب رحمان نے آپ لیا ہے۔ جدو جبریل قرآن لا کے آندے سن نازل کرنے واسطے نبی علیہ السلام تے کلے نہیں سن آندے، جبریل علیہ السلام دے سجے کھبے رب فرشتیاں دیا قطاراں کھڑیاں کر دیندے سن کہ اے دے اندر کوئی شک شبے دی بات نہیں، رب دا سچا کلام ہے، اے دے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کلام نو اسی طرح محفوظ ترین محمد کریم علیہ السلام دے سینے دے اتے اتاریا جائے۔ قرآن نازل ہو گیا اور بڑے بڑے لوگاں نے ادو یہ بنیاد ذہن دے اندر رکھو کہ قرآن دی توہین اجے نہ عیسائیاں اج ہی نہیں کیتی۔ نبی علیہ السلام جدو مدینے گئے نا، مدینے دے اندر ایک عیسائی آیا، صحیح بخاری دے اندر روایت ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول دے اندر بھی ادا تذکرہ کیتا ہے کہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے عیسائی آیا، جوان آدمی ہے، کہنے لگا میں مسلمان ہونا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا مینوں جڑے تواڈے کول وہی لکھن والے نے انہاں دے اندر شامل کیتا جائے۔ آپ نے فرمایا لکھ لیا کر، اے دے دل دی خباثت نو اللہ دے نبی نہیں سن جان دے، رب جاندا۔ انہیں کی کرنا ہے؟ انہیں جڑا قرآن رب نازل کردے سن او قرآن دی آیتاں وی لکھدا تے اپنے کولوں نال کو لفظ شامل کر لے۔ ایدہ خیال ہے سی
اللہ دی فئی مشکوک بن جائے گی، لیکن ظالم نہیں سی جاندا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سچے صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 10 صحابہ وہی لکھیا کرتے سن۔ ایدہ نظریہ ایسی کہ میں قرآن دے متعلق غلط نظریہ پیش کرانگا، پاک پیغمبر علیہ السلام کل بہندہ رہا، چند دن گزرے غائب ہو گیا، اپنے علاقے دے اندر چلا گیا، پھر عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا، تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق رب دے قرآن دے متعلق انہیں گستاخی کی تھی، کہندہ کی ہے، کہنے لگا دنیا دے لوگوں او عیسائیوں، اے مذہب جڑا اے مشکوک مذہب ہے، اسلام سچا مذہب نہیں، انہاں دا قرآن جڑا نہ انہاں دے نعوذ باللہ نبی نو کو پتہ تے نہ قرآن ہی سچی کتاب ہے۔ اے قرآن دے متعلق اس عیسائی نے اپنی زبان چو غلط نظریات کہنے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نو خبر مل گئی، کہنے لگا اے جڑی اسمان تو وہی نازل ہوندی ہے، اے دے اندر کچھ تے اللہ دا کلام ہے تے کچھ میریاں باتاں نے، انہاں دا قرآن خالص نہیں رہا۔ اے الفاظ نے استعمال کیتے نے تے نعوذ باللہ انہاں دے نبی نو بھی پتہ نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ بات سنی ہے، آقا فرماتے نے میرے اللہ انہیں قرآن دی توہین کیتی ہے، انہوں تیری زمین قبول ہی نہ کرے، اللہ یہ دیتے موت مسلط کر دے، اللہ یہ دیتے موت واقع ہو جائے، اللہ انہوں دنیا تو ختم کر دے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بد دعا کر دیتی ہے، اللہ انہوں تیری زمین قبول ہی نہ کرے۔ اے قرآن دی توہین ہے، قرآن دی توہین کرنے والا، نبی دی توہین کرنے والا، سونے نبی نے ایک کلمات کہہ دیتے نے، اللہ اس ظالم نو جن نے تیرے قرآن دی توہین کی دی ہے انہوں زمین قبول نہ کرے، اللہ دی مرضی، اے بندہ فوت ہو گیا، مر گیا عیسائی مردود، اے دی قبر کھودی ہے عیسائیاں نے، دفن کیتا شام نو، صبح ہوئی ہے، آ کے دیکھ دینے کہ میت قبر چوں باہر پئی ہے، کہنے لگے اے مسلمانہ دا ہی کام ہے، اے دی قبر کھودی ہے، میت باہر چھوڑ دیتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی اور بد دعا اے دے حق قبول ہو چکی ہے۔ دوسری رات پھر ایسا ہویا، عیسائیاں ہور گہری قبر کو دیے، انہوں دفن کیتا ہے، اللہ دی قدرت دفن کر کے واپس گئے نے، میت رب نے زمین چو باہر پھینک دیتی ہے، 3 دفعہ انجی کیتا ہے، بڑی گہری قبر کو دی ہے، اخیر مجبور ہو کے ہاتھ کھڑے کر گیا، کہنے لگے اینو مسلمان نہیں، یہ دی میت باہر چھوڑ دے، یہ دی میت نو آسمان والا رب ہی باہر پھینک رہا ہے، اللہ دے نبی نے جڑی بد دعا کی تھی ہے وہ قبول ہو گئی ہے، یہ دی میت باہر ہی عیسائی چوڑے دی سڑ گئی، گل گئی، اینو زمین نے رب دی ذات دے حکم نال اینو زمین نے قبول ہی نہیں کی۔ کی خیال ہے کہ انسان جو مرضی کر جائے قرآن دے متعلق، اللہ آپ حفاظت کر دینے۔ کئی لوگاں نے بڑی بڑی کوشش کی تھی قرآن کریم دے متعلق، لیکن اللہ دی ذات نے قرآن کریم دے متعلق آپ اعلان کیتا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اس قرآن نو اسا آپ ہی اتاریا تے دی حفاظت بھی اسی آپ کران گے۔ دیکھ لو پہ رب نے کیویں حفاظتاں کیتیاں نے، ایسیاں دنیا دی اتے ملون قوماں بھی آئیاں نے
جنہاں نے حفاظ کرام نو شہید کیتا، انہاں دیاں میتاں نو جلایا گیا، بڑے بڑے ظلم کیتے گئے اس واسطے کہ دنیا تو قرآن ختم ہو جائے گا، لیکن رب العالمین دی ذات نے فرمایا تسی دنیا تو ختم نہیں کر سکتے، اسی آپ دی حفاظت کرنے والے رب دی ذات نے قرآن کریم نو محفوظ بنا دیتا ہے۔ بیت اللہ محفوظ رب دا گھر ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام محفوظ اللہ دے نبی نے، آخری نبی نے، اور قرآن محفوظ ہے، یہ رب دا کلام ہے۔ صفا مروہ محفوظ ہے، اللہ دیاں نشانیاں نے، نماز روزہ حج زکات یہ قیامت تک رہن گے، ایک اللہ دے دین دیاں نشانیاں نے، شار اسلام نے، اسلام دیاں علامتاں نے، یہ دنیا دے اتے کدے ختم نہیں ہون گیا، تے جدوں اے نہیں رہن گیا تے اس ویلے دنیا بھی نہیں رہے گی۔ حدیث دے اندر ہے قرب قیامت ایک ویلا آئے گا، دنیا دی اتے مومن سوتے نے، دوپہر دا ٹائم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین ٹھنڈی تے سہانی خوشبودار ہوا بھیجن گے، اس ہوا دے اندر جننے بھی مومن دنیا دے موجود نے سارے ہی فوت ہو جان گے، رب کول چلے جان گے، کہ رب العالمین دی ساتھ کی فرمان گے، آقا فرماتے نے آ جڑا قرآن آج ساڑھے کل موجود ہے اے دے سبے خالی ہو جان گے، اللہ اے دے سبے خالی دنیا تے رکھن گے، الفاظ اٹھا لیں گے، تے جدو الفاظ اٹھ جان گے مسلمانوں اونی دیر تک دنیا قائم ہے جنی دیر تک قرآن دنیا تے موجود ہے، بیت اللہ موجود ہے، تے جتن دنیا تو قرآن اٹھ گیا، دنیا تو رب دا کر بیت اللہ ختم ہو گیا، اودو اِسَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس ویلے نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ زمین دی اتے کوئی مکان رہے گا، رب العالمین فرماتے نے ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اے قرآن دیاں برکتاں نے اج دنیا قائم ہے، جس دن قرآن دنیا تو اٹھ جائے گا اس دن بیت اللہ بھی دنیا تو ختم ہو جائے گا، اور دنیا تے کوئی لفظ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، ادو رب العالمین فرمان گے میرے اسرافیل پھونک مار دیو، جدو دنیا تے میرا قرآن بھی نہیں رہا، بیت اللہ بھی موجود نہیں رہا، انہوں بھی گرا دیتا گیا، ان دنیا قائم نہیں رہے گی، دنیا تے قیامت برپا ہو جائے۔ اس قرآن تے متعلق بڑی بڑی کوشش کی تھی گئی ہے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر دے اندر بیان کیتا ہے، ایک غیر مسلم دے اسلام قبول کرن دا سبب بیان کیتا ہے، کیسا آدمی سی، بڑا بہترین رائٹر خطاط، انہیں آکھا میں ویکھا تورات سچی ہے، انجیل سچی ہے کہ قرآن سچا ہے، انہاں تنہاں جو جیڑی کتاب سچی ہے نا میں او مذہب قبول کر لیا۔ انہیں کی کیتا ہے انجیل تورات لکھی ہے، بڑی بہترین لکھی ہے، اور دے اندر جی بھر کے تبدیلی کی تھی، ادھر دی آیت اگے پیچھے کر کے بدل کے، یہودیاں دے مدرسے دی گیا کہنے لگا ویکھو، کہنے لگے کمال دی کتاب لکھی، کنے پیسے لینے نہیں سانو دے دے، انہیں پیسے لے آ گیا، کہنے لگا اے یہودیاں دا مذہب بھی بدل چکیا ہے، اے بھی کتاب انہاں دی اصل نہیں رہی۔ پھر انہیں انجیل لکھی، انجیل لکھ کے عیسائی پادریاں کول گیا گرجے دے اندر کہ پادری صاحبہ دیکھو تہاڈی کتاب ہے، کہنے لگے ہاں ساڈی کتاب ہے، آندہ میں او دے اندر بھی تبدیلی کی تھی جنی کو میرے کو ہو سکی سی، میں تبدیلی کر کے بہترین لکھ کے، عیسائی کہنے لگے جن نے پیسے لینے نہیں للہ ہے، اے بڑا بہترین کو خط لکھیا ہے، اے سانو دے دے، آندہ میں ویچ کے آ گیا، میں کہ اے بھی عیسائی مذہب ہی جھوٹا مذہب ہے، آندہ پھر میں قرآن لکھیا ہے، قرآن دی آیات اگے پیچھے کیتیاں نے،
لکھ کے ایک دینی مدرسے دے اندر گیا، مسجد دے اندر پہنچیا، مینوں کو اڈا استاد نہیں ملیا، بچے پڑھتے ملے نے، تے میں کیا بیٹے ہو اے قرآن ویکھ لو نا، میں بڑی محنت نہ لکھ کے لے آندا، تے بچیاں نے قرآن پکڑیا، کہن لگے آن والیا اے ساڈا قرآن نہیں جڑا رب نے آسمان تو نازل کیتا ہے، او دی آیت ہے اتنے فلانی ہوندی ہے، اے دے اندر وہ آیت ہی موجود نہیں، جڑا قرآن رب نے اپنے نبی تے نازل کیتا ہے او دی سورت پہلی بقرہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر آل عمران، اے دے اندر وہ بھی تبدیلی موجود ہے، اے ساڈا قرآن ہے ہی نہیں، اسی نہیں مانتے، اے نہیں ساڈا جڑا اللہ نے نازل کیتا ہے۔ کہنے لگا مینوں یقین ہو گیا کہ دنیا دی اتے اگر کوئی محفوظ ترین کتاب ہے، مذہب ہے تو قرآن کریم ہے، اور مسلمان ایسے وجہ تو نے اسلام قبول کر لیا کہ قرآن رب دی سچی کتاب ہے۔ اللہ نے کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں آپ پہ نو نازل کیتا ہے، آپ یہ حفاظت کریں۔ آج قرآن کریم اللہ دا کلام ہے، ساڑھے سینے اچ محفوظ ہے، کتاباں اچ محفوظ ہے، لیکن نہیں تے عملی زندگی کوئی نہیں۔ آج کدی اس بات نے سوچے اسی آخر آئے دن عیسائی، یہودی، غیر مسلم کدی نبی علیہ السلام دی تو انکار دینے، کدے قرآن پاک دی تو انکار دینے، آخر جرت کے میں نہ ہوندی، اے ساڑیاں کتائیاں نے، ساڑیاں کمیاں۔ تسی 11ویں دی کتاب دیکھو، کل ایک دوست نے مینوں دا صفحہ ایک بھیجیا، عمران آئینہ عمرانیات، غالباً 242 صفحہ کتاب تھا، پاکستان دے اندر چھپی، 11ویں کلاس دی کتاب ہے، لکھیا کی ہے ترقی کی راہ میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اور دی پہلی جڑی انہیں سرخی ہائیڈنگ دیتی ہے کہندہ مذہب، وہ دے کی لکھدا آگے کہندہ ترقی کی راہ میں قرآن رکاوٹ ہے، کیوں؟ قرآن میں سود کی حرمت ہے، سود کے بغیر کوئی معیشت نہیں چل سکتی، تو لہذا یہ قرآن رکاوٹ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ قرآن کہتا ہے پردہ کرو، اور یہ پردہ رکاوٹ ہے۔ آج دونوں چیزاں کدھروں آئیاں نے؟ اے یہودیاں تے عیسائیاں دی طرف آئیاں، انہوں کسے نہیں پکڑیا۔ اب مسلمانہ دا ملک ہے، 11ویں کلاس دے بچے کی پڑھتے ہیں کہ جنہاں نو اے تعلیم دیتی جاندی ہے کہ ترقی دی راہ دے اندر مذہب رکاوٹ ہے، قرآن رکاوٹ ہے، پردہ رکاوٹ ہے، اے سود نو حرام کرنا اے رکاوٹ ہے، سود جنی دیر تک حلال نہیں کیتا جائے گا انی دیر تک معیشت نہیں چلے گی۔ اللہ دے بندیوں، اسلامی ملک ہوئے، کیویں جرت ہوئی اس بے ایمان نو کہ ایویں دے لفظ لکھے پاکستان دے اندر کتاب چھپے بھی اور پڑھائی بھی جائے تھے، اے ساڈے والوں مواد گئے، اس واسطے جرت ہوندی ہے نہ کافراں نو۔ اور ہن بھی جماعت اسلامی دے سینیٹر مشتاق صاحب دا اسمبلی دے اندر تساں بیان سنیا ہوگا، میرے تو جو کہ سمجھ جان ایک سویڈن دی بات دی اتے آج یہ معاملہ کھڑا ہوا ہے، اسمبلی دے اندر کہہ رہا سن پاکستانیوں آئے او مسلومہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کنے سالاں تو انہاں عیسائیاں دی قید دے اندر ہے، اور ڈاکٹر صاحب بیان کر رہا سن عافیہ صدیقی نے دسیا ہے کہ مشتاق صاحب جدوں بھی مینوں عدالت چ لے کے جاندے نے مینوں آندے نے قرآن دی اتے پیر رکھ پھر تینوں عدالت چ پیش کرنا ہے۔ اس امریکہ دے نال جا جا کے دوستیاں کر دے ہو، اللہ تے کوئی بھروسہ نہیں رہ گیا۔ جنہاں نے سویڈن نے تے قرآن جلایا ہے، انہاں کتیاں خنزیراں نے اور بی بی عافیہ صدیقی دے بیان نے بقول ڈاکٹر صاحب دے کہ جدوں بھی عدالت مینوں پیش کیتا مینوں مجبور کیتا جاندہ، میرے پیراں تھلے قرآن لے آ کے رکھتے نے، میرے سامنے قرآن دی اتے پیشاب کرتے۔ اج مسلمان
جنی دیر تک امریکہ دا نام لے لینا یہ کھانا ہضم نہیں ہوتا. کیوں نہیں چھوڑتے؟ جڑا تواڈے دین دا دشمن ہے. قرآن نے بات کہی ہے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والےو جنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، انہاں یہودیاں عیسائیاں نو دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ آندے نے میرے تے اپنے دشمنوں نو دوست نہ بناؤ. اج سارے فیصلے پاکستان دے کتھے جا کے ہوندے نے؟ ساری دنیا دے مسلمان بالکل مست بیٹھے نے. کیوں؟ وہی وجہ کی ہے؟ اج جڑے رونا روندے نے جی پاکستان دی معیشت برباد ہو گئی ہے، انہاں نو سارے نو ایتھے لائن تے کھلا کے پوچھو کہ تہاڈی دولت کیڑے ملک دے بینک دے اندر پئی ہے؟ پاکستان دے اندر کسے دی دولت نہیں. انہاں حرامیاں نے ساری دولت، کوئی فرانس دے اندر ہے، کوئی اٹلی دے اندر ہے، کوئی کسے بینک دے اندر ہے، ساری دولت تے انہاں نے کافراں دے بینکاں جا کے غیر مسلمان دے ملکاں چ رکھی ہے. تے پاکستان دے اندر معاشی تنگی نہ آوے تو ہور کی آوے گا؟ ساری مسلمانہ دی دولت خواہ کو عرب حکومتاں نے، کوئی بھی دنیا دے مسلمان نے، انہاں دی خیرت ختم ہو چکی ہے. اللہ دے پیارے قرآن نے جدو بات کہی ہے لا تتخذوا اليہود، اور نبی علیہ السلام دی جڑی آخری وصیت سی، اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخری وصیت کی تھی کہ لوگو اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب دے وچوں یہودی عیسائیاں نو کر دیو. اللہ دے نبی نے حکم دیتا ہے، لیکن آج کیوں پریشان؟ اللہ دی ذات وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ دی ذات ساڈا بھروسہ ختم ہو گیا. اسی اج کہندے جی احتجاج کرو، اے کرو، انہاں نو اے معاملے کرو. سیدھی طرح اگر کسے کافر نو ناکام کرنا ہے او دے نال معیشت دا بائیکاٹ کیتا جائے. انہاں واسطے اپنے ملک دے دروازے بند کرو، لیکن کسے نے نہیں. سعودی عرب تو لے کے پاکستان تک کسے ملک نے انہاں دا سفیر نہیں باہر کڈیا. کسے ملک نے انہاں دا تجارتی بائیکاٹ نہیں کیتا. اگر کاش کے سارے مسلمان کٹھے ہو کے کہنے لگے جنی دیر تک انہاں نے جنہ بدماشی کیتی ہے انہاں نو اسلامی ملک دی عدالت دے اندر نہ بھیجا جائے، پاکستان دی عدالت نہ پیش کیتا جائے، اونی دیر تک سارے اسلامی ممالک کے دن تجارتی بائیکاٹ کرتے ہیں. دیکھو گھٹنے ٹیکتا تھی کہ نہیں ٹیکتا. لیکن منافقت، شروع تو منافقت ساڑھے کھتے بھئی. ایک مسلمان دوسرے پاسے، دوسرا ادھر، کوئی عیسائیاں دا دوست ہے، کوئی یہودیاں دا دوست ہے. اور قرآن کریم دا ایک نام دے طور تے ساڑھے کل قرآن لے گیا ہے، جو میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سی یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. ایک وقت آئے گا دنیا تے اسلام دا نام باقی رہ جائے گا، اسلام نہیں ہوئے گا. قرآن دی الفاظ باقی رہ جائیں گے، وہ تے عمل نہیں ہوئے گا. آج دیکھ لو کنا عمل ہے ساڈا. کتنے مسلمان نے روز اٹھدے سار قرآن دی تو نہیں کرتے. قرآن نے سود نو حرام کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سود دے ادنا تو ادنا گناہ نو اس طرح بیان کیتا ہے ینکح الرجل بأمہ، جو ایک بدبخت لعین مردود انسان اپنی سکی ماں نال بدکاری کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سود دا کم از کم گناہ اتنا ملتا ہے. اج میرے تیرے گھراں دے اندر سود وڑیا کہ نہیں وڑیا؟ چلو دیکھ لو ذرا. کدی سوچے قرآن نے سود حرام کیتا ہے، اسی سود لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں. قرآن نے بے پردگی حرام کیتی ہے. آج کتنے مسلمان نے کہ جنہ دیاں بہو بیٹیاں بیویاں پردہ کر کے باہر نکلتی ہیں. ویکھو تو صحیح قرآن دی توہین کون کرتے ہیں؟ اللہ دے قرآن دی جدو مسلمان آپ ہی یہ عمل نہیں کرتے تے کافروں تے جرت ہونی ہے کہ ٹھیک ہے جویں مرضی کری آئیے. اس واسطے اہل اسلام جاگو، اللہ دی ذات دے اتے بھروسہ کرو. او بھی تے دن آیا سی پاک پیغمبر علیہ السلام دے اتے قرآن نے جدا تذکرہ کیتا ہے، جس ویلے
مدینے دا محاصرہ ہو گیا، خندق کھود لی گئی، پورا مہینہ کافراں نے محاصرہ کیتا ہے اور خندق کھود رہے نے، بھوک لگی ہے تے پیڑ دے اتے پتھر بن کے پیارے نبی علیہ السلام نے 2 پتھر بدے نے تے لیکن اینی تنگی دے باوجود پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے رب قرآن چ کہہ رہے نے بالغت القلوب الحناجر، مسلمانوں اینے تواڈے تے غم آئے سن کہ تواڈے کلیجے باہر آ رہے سن، اینی پریشانی تھی، لیکن رب العالمین نے اعلان کیتا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ویلے نو یاد کرو جدو رب نے تواڈی ایسے لشکر بھیج کے مدد کی تھی، لم تروہا جنہاں نو تساں ویکھیا بھی نہیں، فرشتے کال دیتے، بدر دے اندر فرشتے آ گئے، احد دے اندر فرشتے آ گئے، حنین دے اندر فرشتے آ گئے، اللہ او ہوئی ہے لیکن مسلمان او نہیں۔ آج اگر ساڈا اللہ تے کامل یقین ہو جائے، کوئی دنیا دی طاقت قرآن دی توہین نہیں کر سکتی، کوئی دنیا دی طاقت نبی علیہ السلام دے پتلے بنا کے جلا نہیں سکتی، کوئی ایسا کم نہیں ہو سکتا، لیکن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے فیصلہ دیتا ہے قرآن دے اندر مسلمانوں سارے اکٹھے ہو اور رونا کادا روہی ہے، ایک پینڈ دے اندر رہن والے، ایک شہر دے اندر رہن والے مسلک اے انج اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہر ایک نے اپنا اختلاف رکھا، وہ اندائی دے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اندائی دے پیچھے، اے ذہن دے اندر بات رکھو کفر دے اسلام دے 5 ارکان نے تے کفر دے بھی 5 ارکان نے، 5 ایجنڈے نے کفر دے۔ نمبر 1 کفر دا کی ایجنڈا ہے؟ اللہ دی توہین کیتی جا، رب دے نال شرک کیتا ہے، دوجے نمبر تے قرآن دی توہین کیتی جائے، تیسرے نمبر تے ختم نبوت دا یہ دا رد کیتا جائے، اور چوتھے نمبر تے ختم نبوت تو علاوہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی توہین کیتی جائے، قرآن دی اللہ دی توہین، قرآن دی توہین، شاعر اسلام دی توہین اور ختم نبوت دے مخالف، اور 5واں انہاں دا ایجنڈا ہے وے کہ مسلمانوں نو آپس دے اندر لڑایا جائے، ایک رے کٹھے نہ ہو جائے۔ ایک کفر دا سب تو بڑا ایجنڈا ہے، یہ 5 چیزاں، 5 بنیادی باتاں کہ مسلمان کٹھے نہ ہو جائیں، اور ویکھ لو جدو مسلمان کٹھے ہون لگے نے ادو یہ شیطان نے کوئی نہ کوئی کام کر دیتا ہے۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کدھر گیا بیچارہ؟ ختم نبوت دا جن نے علم پر بلند کیتا کدھر گیا؟ شاہ فیصل اور مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی بینک بنان دی کوشش کی تھی، امریکہ نے انہوں بھتیجے کو مروا دیتا، ادھر پاکستان سے نظام مصطفیٰ دی تحریک کھڑی کر کے ادھروں انہوں نہ نظام مصطفیٰ ملیا اور نہ اسلامی بینک ملیا۔ یہ ساری کفر دی ایک گیم ہے کہ مسلمان کٹھے نہ ہو جائے، لیکن سانو خیال نہیں ہوتا، اسی ایک دوجے بچے نماز پڑھنے واسطے تیار نہیں، ایک دوجے کا احترام کرنے واسطے تیار نہیں، جنی دیر تک مسلمان قرآن نے بات کہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلمانوں سارے اکٹھے ہو جاؤ، فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، تفریقہ نو چھاڑ دیو، اسلام تو آڈا ایک ہے، قرآن تو آڈا ایک ہے، نبی تو آڈا ایک ہے، قبلہ تو آڈا ایک ہے، صحابہ اہل بیت اے سارے اندے تو آڈے ایک نے مشترکہ نے، تو رب العالمین فرماتے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دے دین واسطے سارے کٹھے ہو جاؤ، لیکن نہیں ہوندے، اور جنی دیر تک مسلمان کٹھے نہیں ہوں گے دنیا دے کفر دی اونی دیر تک دنیا تو ادا بیج ختم نہیں ہوئے گا، جس دن مسلمان کٹھے ہو جائیں گے دنیا دا کفر ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اسلام دے اتے زندہ رکھے، اسلام دے اتے اللہ موت عطا فرمائے، اور قبر حشر دے اندر اسلام قرآن ساڈے نال ہوئے، اللہ رب العالمین قرآن کریم دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے۔
یہ حفاظت اصلی عملی جامع ہے کہ اپنے جسم تینوں نافذ کیتا جائے، یہ تلاوت کیتی جائے۔ کتنے لوگ نے کہ جڑے روز قرآن دی تلاوت کرتے ہیں، کنی کو کرتے ہیں؟ اللہ والیو قرآن کریم نو پڑھو، یہ پڑھیں گے یہ ہوئی قرآن دنیا تے باعث برکت بنے گا، قبر دے اندر، موت دے وقت، قبر دے اندر، حشر دے اندر، اللہ دی عدالت دے اندر، حتیٰ کہ جنت دے اندر جان تک قرآن کریم بندے دا ساتھ دے۔ تو ایسی کتاب نو اسی پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی دعا دی درخواست آئی ہے، ذوالفقار گجر، بلال گجر، انہوں نے چھوٹے بھائی خدا الہی نال فوت ہو گئے، انہوں واسطے اللہ دے حضور دعائے اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے۔ ساڑھے بھائی محمد منور صاحب رحمانی، انہوں دے چاچا جی محمد یوسف صاحب پچھلے دنہ فوت ہو گئے نے، انہوں واسطے بھی اللہ دے حضور دعائے اللہ تعالیٰ انہوں دی مغفرت فرمائے۔ تمام فوت شدگان دیاں قبرہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت باغ بنائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بھائیو کوئی ساتھی گرجاختوں تشریف لے آئے نے مسجد دے تعاون واسطے، تے جمعے تو بعد ساتھی جاندے ضرور تعاون کر کے جایا جے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ دوسرا اعلانے میں ساڑھے بھائی محمد اسلم صاحب پٹواری ماشاءاللہ اج مسجد دے اندر جمعے دے اندر تشریف لے آئے نے، انہاں واسطے بھی کامل صحت دی دعا کرو، بائی پاس سے نہ کروایا ہے، اگے بھی ماشاءاللہ تو ہی دعا کر دے ہو، اللہ کو اور دعا کرو اللہ کامل صحت دے۔ 5000 روپیہ انہوں نے مدرسے مسجد واسطے پیش کیتا ہے، 2000 روپیہ پہلے انہوں نے پیش کیتا سی مدرسے واسطے بچیاں لے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ پچھلے جمعے دے اندر خطبے دے اندر دعا کیتی سی اور بعض ساتھیاں نے یہ متعلق کچھ وضاحت طلب کیتی ہے، ٹائم پہلے زیادہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نو اتنا اہم قرار دیتا ہے۔ آپ جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے سن، صحیح بخاری دی روایت ہے اور سنت طریقہ بھی یہ ہوئی۔ ایک صحابی کھڑا ہے، آقا دعا کرو بارش نہیں ہوگی، حدیث چے فرفع یدیہ، نبی علیہ السلام نے خطبے دے اندر ہی ہاتھ چکا۔ تو اس واسطے بھائیو پچھلے جمعے جیڑی خطبے دے اندر ہی دعا کیتی ہے نا، یہ قبولیت دی کڑی ہے۔ نماز تو بعد دی بجائے یہ جڑی اجتماعی خطبے دے اندر دعا ہے نا، حقیقی دعا ہے۔ حرمین شریفین دے اندر بھی تھی دیکھ دے ہو، خطبہ حج دے اندر بھی دیکھ دے ہو، مکے مدینے دے اندر خطبے جمعے دے اندر ہی وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ قبولیت دا وقت ہے اور یہ ایک اور بڑا فائدہ ہے۔ مثلاً
فرضاں تو فوراً بعد دعا شروع کر دی ہے نا، تے نہ کو آیت الکرسی پڑھتا ہے، نہ 33 دفعہ سبحان اللہ، نہ اللہ اکبر، کوئی وظیفہ نہیں کرتا۔ تے جدوں یہ خطبے دے دوران ہی دعا کر لی جائے تے بعد دے اندر پھر سارے ذکر و اذکار بھی کر دیں، دونوں ہی کام ہو جاتے۔ دعا بھی ایسے ٹائم دے اندر ہے، جڑا ٹائم ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک گھڑی آتی ہے کہ جیڑی گھڑی دے اندر جو بھی دعا کیتی جانا اللہ قبول فرماتے۔ او گھڑی خطبہ تے نماز کھڑی ہون تک دا جڑا ٹائم ہے نا، اس ٹائم دے اندر تو او ٹائم جڑا نا جمعے دے خطبے دے دوران اے بڑا بہترین ٹائم ہے کہ دے اندر بندہ اللہ دے حضور دعا کر لوے تاکہ وہ گھڑی نصیب ہو جائے جڑی قبولیت والی گھڑی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت دے تابع رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اكثر اموالنا واولادنا وطول امورنا واغفر ذنوبنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات، اللهم ادخلهم جنات الفردوس، اللهم ادخلهم جنات الفردوس، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر على اعداء الدين، اللهم عليك باليهود والهنود والنصارى فانهم لا يعجزون، اللهم ارزقنا زيارة بيت الله الحرام وارزقنا الصلاة في مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔